باعث سعادت ہے کہ آج میں اس بابرکت اجتماع میں حضرت قاری صاحب کی دعوت پر حاضر ہوا اور انتہائی خوشی اور مسرت ہے۔ دل کی گہرائیوں سے میں ان عزیز حفاظ اور قراء قاری حضرات کی دستار فضیلت پر، کامیابیوں پر ان کو قلبی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ تمام حافظ، تمام قاری جو اس ادارے سے فارغ ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے اور سرمایہ ہے۔ قاری صاحب کا فیض، ہمارے محترم قاری صاحب کا یہ فیض ہے، اور ان کے صاحبزادہ مدثر رسول سلمہ اللہ وحافظہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ اس دین کی اس اہم خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور اس ادارے کو کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ اصل تو یہ فیض ہمارے محترم زینت القراء قاری غلام رسول صاحب کا فیض ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ قاری صاحب کا یہ علمی فیض لاہور تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہے۔ ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ اور ان سے نسبت رکھنے والے، زانوے ادب طے کرنے والے، شرف تلمذ حاصل کرنے والے عزیز طلباء، ان کے صرف پاکستان ہی میں نہیں، موریشس میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، دنیا کے بیشتر حصوں میں ان کے شاگرد قاری صاحب، قاری غلام رسول صاحب کے شاگرد دنیا کے اکثر و بیشتر حصوں میں قرآن مجید و فرقان حمید کی خدمت، دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ یہ قاری صاحب کا فیض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو جاری و ساری رکھے، تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محترم زینت القراء قاری غلام رسول صاحب نے مختلف مقامات پر قرآن مجید و فرقان حمید کے تعلیمی مراکز قائم کیے، جن میں کینیڈا، امریکہ، برطانیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور ان کے شاگرد دنیا کے اکثر و بیشتر مقامات پر دین کی خدمت اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ بڑا اہم دینی کام ہے۔ قاری صاحب کی ترجمہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، اس کے ساتھ جو ترجمہ ہے انگریزی زبان میں، پھر اردو زبان میں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد ملت، مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی محدث نور اللہ مرقدہ کہ جن فیوز و برکات کو قاری صاحب پھیلا رہے ہیں، اس کی خوشبو سے الحمدللہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ کی اپنی جادو بھری آواز میں، سحر آفری آواز میں یہ اسناد شریف کو پڑھتے ہیں، اس سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات سننے والوں کے دلوں میں جو مؤذن ہوتے ہیں، جس طرح یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو نعت شریف کی تلاوت سے اور اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنی تلاوت سے پھیلا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی سعادت جن بچوں نے حاصل کی، ان سے میں صرف ایک بات یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کا
حفظ کرنا مشکل بھی ہے اور مشکل نہیں بھی ہے۔ مشکل اس اعتبار سے ہے کہ آدمی اس کو حفظ کرے اور حفظ کرنے کے بعد اس کی تلاوت کو چھوڑ دے تو بڑا مشکل مرحلہ آ جاتا ہے اور بڑا ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو شخص حفظ قرآن کریم کرے، قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اس کی تلاوت کو چھوڑ دے اور بھول جائے، اندیشہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے اور بہت بڑی اللہ رب العالمین کی جانب سے گرفت ہے۔ اور ویسے بھی میں دو تین واقعات تو بڑے طویل ہیں اور لمبے ہیں، لیکن ایک بات خصوصی سے عرض کرتا ہوں۔ قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قادری مدنی نور اللہ مرقدہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ کے عظیم المرتبت خلفاء میں سے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں 111 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی خدمت میں حاضر تھا تو بات اس پر ہو رہی تھی کہ حفظ قرآن بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے وہی حفظ کر پاتا ہے۔ اس کا حفظ کرنا آسان بھی ہے، پھر اس حفظ کو باقی رکھنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ روزمرہ کی تلاوت ہو اور سال کے سال پھر اس کو سنائے تو پھر یہ قرآن جو ہے، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، پھر آدمی بھولتا نہیں ہے، اور بھول جانا اس کا یہ بہت بڑی خدا کی طرف سے پھٹکار ہے۔ اس پر بات ہو رہی تھی، حضرت نے فرمایا کہ میں جو بڑے طویل العمر تھے اور مختلف تجربات حضرت کی زندگی میں ہوتے رہے، تو حضرت ارشاد فرمانے لگے کہ ایک جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ فلاں صاحب جو ہیں ان کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہیں گے صاحب ان کی نظر کا وقت ہے اور روح قبض نہیں ہو رہی ہے، کئی روز سے تڑپ رہے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، سکرات موت جس کو کہتے ہیں، روح نکلتی ہے نہیں بھی نکلتی، جھٹکے لگتے ہیں پھر ویسی ہو جاتا ہے، پھر جھٹکے لگتے ہیں پھر ویسی ہو جاتا ہے۔ تو بڑا شدید وقت ہوتا ہے آخری وقت، سکرات موت جس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، بعض کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا احادیث مبارکہ میں، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں موت کے سکرات سے۔ آخری وقت میں جب عزرائیل روح کو قبض کرتے ہیں، جسم سے جان کو نکالتے ہیں، تو وہ سکرات موت کا وقت ہوتا ہے، اس میں پورا جسم ہل جاتا ہے، اس لیے کہ روح کو قبض کرتے ہیں، سارے جسم سے پیر کے ناخن سے نکلنی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے گوشت میں سے کسی چیز کو نکالتے ہیں، کھینچتے ہیں، سوئی ہو کوئی اور چیز ہو تو گوشت میں جمی ہوئی ہو، جب اس کو نکالیں گے تو گوشت میں سے تکلیف ہوتی ہے، یہی صورت پیدا ہوتی ہے، روح کو نکالتے ہیں جس میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ صاحب موت و حیات کی کشمکش ہے، آپ ذرا چل کے کچھ پڑھیں، کچھ دعا کریں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، اور بھی کچھ اللہ کے نیک بندے وہاں آئے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کے نیک بندے جو وہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی دعا کی۔ تو سبب معلوم کیا، میں نے کہا کہ بھئی تم حافظ قرآن ہو، خود پڑھتے رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پوچھا اور لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل بھول گیا تھا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، قطب مدینہ حضرت اقدس مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سکرات موت کا سبب یہی تھا، روح قبض جاکنی کا جو وقت تھا، جاکنی جس کو کہتے ہیں، سکرات کو جاکنی، وہ جاکنی کا جو وقت تھا اس میں شدت اور روح قبض ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں پھر ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کی سبب یہی تھا کہ اس نے قرآن مجید و فرقان حمید کو پڑھا اور اس کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عظم جلالہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ویسے بھی مفسرین نے لکھا اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے
حفظ کرنے کے بعد اس کو بلا دیا. من کان فی قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھ والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ہم نے تجھ کو آیات طیبات دی تھی، تو نے اس کو بھلا دیا، ہم نے بھی تجھ کو بھلا دیا. تو قیامت کے دن حفظ قرآن کو بھولنے والا اندھا ہو کر اٹھتا ہے. اور جس کو یہ سعادت میسر ہوتی ہے قرآن مجید و فرقان حمید کی، اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اگر تلاوت کرتا رہتا ہے تو اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے، اور دنیا سے جب وہ اٹھتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں. حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاری قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھو. قرآن شریف پڑھنا شروع کرے گا، پڑھتا رہے گا، ہر آیت پر اس کے مرتبے بلند ہوتے رہیں گے. پڑھتا جا اور اپنے مرتبے حاصل کرتا جا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے مرتبے بلند ہوں گے. ایک آیت پڑھتا جاتا ہے، مرتبے بلند ہوتے جاتے ہیں. تو حفظ کی سعادت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس حفظ کو باقی رکھنا، اس کو برابر اس پر مداومت کرتے رہنا. خیر الامور، سب سے بہترین امر وہ ہے، خیر الامور ما دام ادیم علیہ، سب سے بہتر کام وہ ہے نیکی کا کہ آدمی جس کو کرے تو ہمیشہ اس کو کرتا ہی رہے.